बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आपको बताएं कि ज़मान पाक में ऑपरेशन की तैयारी की गई है और ख़ान साहब का आखिरी पैगाम आ गया है और ख़ान साहब की बहन बंदूक के सामने आ गई। ये माजरा क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर इमरान खान ने अहम शख्सियत को बाखबर कर दिया। आर्मी चीफ का हुक्म और कप्तान का जवाब और फैसल वादा माफ गवाह बन गए हैं और जहांगीर और कुरैशी के लिए अब एक नया मिशन वो तश्कील दिया गया। ये असल में मिशन क्या है ये भी आपको बताएंगे। और फिर फैसल वाडा की लंदन की जायदादें, इसके हवाले से नून लीग का क्या कहना था और आबिद शेर अली ने इन जायदादों के सामने जाकर कौन सी वीडियोस बनाई ये भी मैं आपके सामने हकायक रखूंगा। व्यूअर्स, आपको बता दें कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकाम का खेल संगीन तरीन मरहले में दाखिल हो गया है। खान साहब के मुतअद्दिद जो दोस्त थे उनको या तो गिरफ्तार कर लिया गया, साथियों को नज़रबंद कर दिया गया, कुछ रूपोश हैं और कई के ऊपर एक खुफिया दबाव जो है वो डाला जा रहा है। और आपने देखा होगा कि पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान के मीडिया पर तकरीबन 5 से 6 आपके जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने अपनी वफादारियां जो हैं वो तब्दील कर दी हैं और वफादारियां तब्दील हुई, बयानात तब्दील हो गए, हालात बदल गए, जो जेलों में थे वो बाहर आ गए और फिर पूरा मुल्क जो है इस वक्त वो मैदान जंग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बना दिया गया है। जो रहनुमा अदालती अहकामात पर रिहा होकर अभी इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया मीडिया के सामने पढ़ने को तैयार नहीं है, उन्हें रिहाई के फौरी बाद जो गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनमें अली मोहम्मद खान है, इधर से वो निकले और उधर जो थी वो पुलिस तैयार बैठी थी, उन्हें दोबारा गाड़ी में बिठाकर लेकर चले गए। मलिका बुखारी हैं, शीरीन मज़ारी हैं और दीगर इसमें शामिल है जिनको दोबारा गिरफ्तार किया गया है। अली ज़ैदी ने अभी आधा बयानिया पढ़ा है, इसलिए उन्हें आर्जी तौर पर जेल में भेज दिया गया है। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि उनके घर को सब जेल बना दिया जाए, अब वो नोटिफिकेशन भी वापस लेकर इन्हें कहीं और जो भेजा जा रहा है। इमरान खान के घर का मुहासरा इस वक्त कर लिया गया है जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, और जितनी सड़कें ज़मान पाक को जाती हैं आम ट्रैफिक के लिए उन्हें कभी खोल दिया जाता है, कभी बंद कर दिया जाता है। लेकिन जो पंजाब हुकूमत है वो ये कहती है कि हमने सिर्फ उन दहशतगर्दों को गिरफ्तार करना है जिनकी जो लास्ट लोकेशन थी वो ज़मान पाक की आ रही है। उन्हें उनके घर से 40 दहशतगर्द गिरफ्तार करने का खौफ जो है वो खान साहब को दिलाया जा रहा है। निगरान हुकूमत ने 24 घंटे की डेडलाइन दे रखी है, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं वो बार बार ये धमकी दे रहे हैं कि किसी भी वक्त इमरान खान को गिरफ्तार जो है वो कर लिया जाएगा। और इमरान खान मुसलसल पेशकश कर रहे हैं कि वारंट दिखाकर आप घर में आए, तलाशी लें। और फिर ये भी बात कही जा रही है कि ठीक है, अगर आप गिरफ्तार करना चाहते हैं तो आप करें, लेकिन आपको वारंट जो दिखाने पड़ेंगे। और फिर ये भी दिखाएं मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को कि ज़मान पाक में कौन से दहशतगर्द हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी रुकन फैसल वाडा ने एक ख़तरनाक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ना सिर्फ 9 मई के वाक़यात में लातौलकी का इजहार करने वालों को भी सज़ा देने का मुतालबा किया, बल्कि कप्तान के खिलाफ अल-कादिर ट्रस्ट में वादा माफ गवाह बनने का इशारा भी दे दिया है। और व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बागी रुकन है फैसल वाडा, जिसने एक इंतहाई ख़तरनाक बयान दिया जिसमें ना सिर्फ 9 मई के वाक़यात में लातौलकी का इजहार करने वालों को सज़ा देने का मुतालबा किया, बल्कि कप्तान के खिलाफ ये जो अल-कादिर ट्रस्ट केस है इसके हवाले से भी वो ये कह रहे हैं कि मैं वादा माफ गवाह बनूंगा। और ये उन्होंने इशारा दिया है, फाइनल स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं वादा माफ गवाह ज़रूर बनूंगा। और ये ऐसे मौके पर स्टेटमेंट आया जब फैसल वाडा साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। पिछले 6 माह से वो किसी की ज़ुबान बोल रहे थे। जब से मरहूम अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, उन्हें शहीद किया गया केनिया के अंदर, उस वक्त से इनके तेवर भी जो हैं वो बदले बदले आपको नज़र आएंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान के सियासी जमातें, इनमें लोग आते और जाते रहते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई ये समझता है कि कुछ लोगों की वफादारियाँ तब्दील करके ये जमात को ख़त्म कर दिया जाएगा तो शायद ये इतना आसान नहीं होगा।
زمان پاک میں خوف کے سائے مسلط ہیں. کپتان کی رہائش کا زمان پاک میں گزشتہ 12 گھنٹے سے خوف مسلط کیا جا رہا ہے. چاروں طرف سڑکیں اور راستے بند کر کے بھاری نفری اور جو مشینری ہے اسے تعینات کیا گیا ہے. زمان پاک کے مکینوں کو بار بار ریڈ الرٹ جو ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے اور یہ بھی اشارے دیے جا رہے ہیں کہ کسی وقت بھی ریڈ جو ہے وہ ہو جائے گی. اس وقت زمان پاک میں عمران خان اپنے قائدین کے بغیر موجود ہیں. کچھ چھوڑ گئے ہیں, کچھ نظر بند ہیں اور کچھ مقامی عہدیدار خاندان کے افراد اور خواتین, ذاتی گارڈز اور کچھ کارکن اس وقت زمان پاک پہ موجود ہیں. اور جو میں نے آپ سے جو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف جو کارروائی کی جائے گی پہلے تنہا کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. آپ کو بتا دیں کہ پنجاب حکومت نے زمان پاک میں آپریشن کی ڈیڈ لائن 24 گھنٹے مقرر کی ہے جو دوپہر کو ختم ہو جائے گی. اور پھر ڈیڈ لائن کی شرط ایسی رکھی گئی کہ وہاں موجود ہیں جی کچھ دہشت گرد اور انہیں حکومت کے آپ حوالے کریں اور اگر نہیں کیا گیا تو پھر ہم آپریشن کریں گے. اب پنجاب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارا خان صاحب کو گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور اگر وفاقی حکومت نے کسی مقدمے میں انہیں گرفتار کرنا ہے یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ بتا سکتی ہے. اور وزیر صاحب کو بتائیں کہ رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ بیانات ایسے دے رہے ہیں کہ خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ ہو سکتی ہے لیکن انہیں کوئی مقدمہ نکالنا پڑے گا, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا کہ مقدمات جو آپ کے اوپر درج کیے گئے اور جو مقدمات فیوچر میں درج کیے جائیں گے ان میں بھی خان صاحب کی جو ہے وہ گرفتاری نہ کی جائے. اور لیکن رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ گرفتاری ہو سکتی ہے. اب یہ مقدمہ کون سا لے کر آئیں گے, چونکہ ہوتا ہی ہے کہ آپ گرفتار کر لیتے ہیں, عدالت میں جانا پھر پروسیجر جو ہے اس میں جو ہے وقت لگتا ہے اور پھر آپ نے خان صاحب کے ساتھیوں کو جہاں پر گرفتار کرنا شروع کر دیا ہو تو پھر یہ پروسیجر مزید جو ہے وہ سلو ہو جائے گا. خان صاحب نے اپنا ایک آخری پیغام دیا ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ میری اگلی گرفتاری سے قبل شاید یہ میری آخری ٹویٹ ہو کیونکہ پولیس میری رہائش گاہ کا محاصرہ کر چکی ہے. چیئرمین عمران خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری اپنے پیغام میں یہ بھی کہا کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور فوج کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا ہے. اور خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میں نے اداروں میں مداخلت کرنی ہوتی تو میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن موجود تھی جو اس وقت آئی بی نے مجھے مہیا کی کہ آرمی چیف آخری دنوں میں میرے خلاف سازش کر رہا ہے. میرے پاس آئی بی کی رپورٹ تھی, تب میں چاہتا تو اس کو ہٹا سکتا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ادارہ تھا جس میں اگر مداخلت کی جاتی تو شاید حالات جو ہیں وہ کسی اور سمت میں چلنا شروع ہو جاتے اور ایک ایسا ڈسپلن ادارہ اگر موجود ہے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ ہم اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہاں پر استعمال کرتے ہیں. خان صاحب نے اپنے خطاب کے اندر یہ بھی کہا کہ پاکستان اس راستے پر نکل گیا جو ہمارے ملک کی تباہی کا راستہ ہے. مجھے آج اس بات کا بہت خوف ہے کہ اگر ابھی حکومت اور اپنی عقل استعمال نہ کی گئی تو شاید ہم وہاں پہنچ جائیں گے جہاں اپنے ملک کے ٹکڑے واپس جمع نہیں کر پائیں گے. پاکستان کے اندر شاید خان صاحب یہ کسی کو خیال آ جائے کیونکہ اوورسیز پاکستانی ملک سے باہر بیٹھ کر جہاں پر خون کے آنسو رو رہے ہیں وہاں پر شاید پاکستان میں موجود حکمرانوں کو یہ خیال نہیں ہے کیونکہ ہر وہ کام کیا جائے گا جس سے نواز شریف اور اس کی بیٹی کو ایک جو لیول پلینگ فیلڈ جس کا وہ ذکر کر رہے تھے نا وہ مہیا کی جا سکے, جو وعدے تھے وہ پورے کیے جا سکے. نواز شریف صاحب کے لیے سب کچھ جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے. اگر کوئی شخص ملوث ہے کسی ایسی کارروائی میں اس کا ضرور جو ہے احتساب ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پاکستان کے اندر ہر چیز جو ہے وہ قانون کے مطابق تھوڑی ہوتی ہے. میں رانا ثناء اللہ کو سن رہا تھا اور رانا ثناء اللہ سے جب سوال کیا گیا کہ اگر آپ کی حکومت کو گھر بھیج دیا گیا اور ہٹا دیا گیا تو کیا چیف جسٹس آف پاکستان کی بات کو مانا جائے گا, تو اس پر انہوں نے کہا کہ جناب اب تو وہ بات بہت آگے نکل گئی ہے, اب کون ہوتا ہے چیف جسٹس ہم اس کی بات مانیں. یہی وہ نقطہ تھا, یعنی اداروں کو آپ نے کنٹروورشل بنایا اور یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. ماضی میں ڈان لیکس کا واقعہ ہوا, اداروں کو کنٹروورشل بنایا گیا. وہ مجھے یا عمران خان کو کنٹروورشل بنانے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کیا گیا تھا. ادارے نے کہا تھا کہ ناٹ ایکسیپٹڈ اور پھر اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنا پڑا. یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. یہ کسی فرد واحد کی خواہش کے مطابق چیزیں چلانے کی جب آپ کوشش کرتے ہیں نا تو پھر یہ کچھ ہوتا ہے. نواز شریف اس وقت فرد واحد تھے اور پھر پاکستان کی آرمی نے اس کا جواب دیا اور ملک کس طرف چلے گئے وہ آپ کے سامنے ہے. پھر یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان حالات میں نواز شریف صاحب ہی ہیں جو ملک کو داؤ پر لگا کر اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती तो एक ऐसी जमात का सबूत दे सकती थी, बड़ा बेहतरीन मौका था कि वो आइन और कानून के साथ खड़ी रहती, लेकिन उन्होंने भी वो धनिया पीकर जो है वो सो गए हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि फॉरेन मिनिस्ट्री बेटे को मिल गई, लिहाजा यही वो रास्ता है, यही वो सीढ़ी है जिसके ज़रिए हम अपने बेटे को जो है वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। मैं माजी में भी ये बात मुतअद्दिद दफ़ा कर चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को से कुछ सियासी गलतियाँ भी हुई हैं। खेल उस वक्त तक अच्छा लगता है जब तक आप मैदान में हो, जब आप मैदान से बाहर हो जाए तो कौन सा खेल, और फिर कहाँ आपको टीम में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपना अलायंस किसी दूसरी बड़ी जमात के साथ बनाती तो हालात जो हैं वो कहीं के कहीं निकल जाते हैं। खान साहब ने इंतसाब का नारा लगाया लेकिन इंतसाब हो नहीं सका कुछ ताकतों की वजह से। आज भी तो भाई हम यहीं पे खड़े हैं ना। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या किसी एक जमात के साथ जो है वो, मैं ही समझता हूं कि इनका नेचुरल अलायंस जो था ना वो पीपल्स पार्टी के साथ बनता था, लेकिन कन्फ्रंटेशन और बात ना करने की जो सियासत थी वो इस नहज पर आ गई कि आज अगर मुज़ाकरात करने की बात हो ना तो कोई जमात मौजूद नहीं है, कोई बीच में आरिफ अलवी के अलावा कोई तीसरी ताकत ऐसी मौजूद नहीं है जो बात कर सके। ये पाकिस्तान की सियासत है, ये तीसरी दुनिया की सियासत है, और तीसरी दुनिया में जब इदारे अपनी हदूद और कयूद में नहीं रहते और फिर जिस तरह काम करते हैं वो आपके सामने है। तो खान साहब को चाहिए कि वो मुज़ाकरात की तरफ जाएं। हालात अब मुश्किल हो गए हैं लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मुज़ाकरात ही मसले का हल है। अगर हम ये बात कहें कि इंतखाबात जो हैं वही वाहिद हल है तो अब तो इंतखाबात जो हैं वो बहुत दूर की बात है, और शायद इंतखाबात कुछ ताकतों की मर्जी से होंगे। जब नवाज शरीफ जीतने की पोजीशन में होगा, काजी कुर्सी पर बैठ जाएगा, इनकी मर्जी के फैसले आएंगे तो फिर शायद इनके लिए आसान हो जाएगा। व्यूअर्स आपको बताते चलें कि ये भी खान साहब ने बात कही कि मुल्क में एक साल से एक अफरा तफरी मची हुई है, पूरा जोर लगा हुआ है कि किसी न किसी तरह इमरान खान का रास्ता बंद किया जाए, यह मुल्क के लिए बहुत बुरा है, इसको नहीं आने देना, ये नारा बुलंद किया है। क्योंकि सबको खौफ है ना कि अगर खान साहब आ गए, खान साहब के जो प्लान्स हैं ना वो खुद भी और उनकी जमात भी बताती रही, तो उन्हें खौफ ये है कि अगर खान साहब आ गए, जितनी कानून साजी की है इसको तो एक तो रिवर्स गेयर लग जाएगा, और जब एक रिवर्स गेयर लग गया तो फिर ये कहाँ पर खड़े होंगे। खुर्रम दस्तगीर के बयानात मौजूद हैं और माजी में और दूसरे बयानात भी मौजूद हैं जो बताते हैं कि खान साहब के क्या करना चाहते थे और इन लोगों को ये खबर जो है वो किस तरह मिली, और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है सब इकट्ठे होते हैं और फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि इमरान खान को इक़्तिदार से और सियासत से अलग करेंगे। खान साहब ने ये भी कहा और उन्होंने आज बाकायदा ये वो तस्वीर भी दिखाई जिसमें वो कह रहे हैं कि 70% सर्वे आ रहे हैं और मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और तमाम जमातें फ़ैसला किया कि इलेक्शन भी नहीं लड़ना क्योंकि इलेक्शन हो गए तो इमरान खान आएगा, क्योंकि इनको इमरान खान से ख़तरा है। इसी वजह से सारा मुल्क तबाही के रास्ते पे जा रहा है। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब ने कहा कि ज़मान पाक ऑपरेशन की धमकियाँ दी जा रही हैं, हम ज़मान पाक में दहशत गर्दों के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हैं, दहशत गर्दों की मौजूदगी का इल्ज़ाम लगाकर ज़मान पाक पर गैर कानूनी ऑपरेशन का मनसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। और जाली वज़ीर आला का नाम उन्होंने लिया और फिर कहा कि नाम नहाद 40 दहशत गर्दों की लिस्ट हमारी तरफ से शिबली फराज फोकल पर्सन को फराहम करें, पुलिस के मुतल्लिका अफसरान को रसाई देकर तसल्ली हम खुद करवाएंगे। और सबसे जो अहम स्टेटमेंट आया और उन्होंने यानी खान साहब की जो हमशीर है उन्होंने क्या कहा, वो ये कहती हैं कि ज़मान पाक में ये जिस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और जो मुमकिना ऑपरेशन के दौरान इमरान खान को जानी नुकसान पहुंचाने का खदशा है, ये लोग क्रॉस फायरिंग में इमरान खान को जानी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर ऑपरेशन के दौरान गोली चली तो सबसे आगे हम होंगे। दहशतगर्द वो हैं जो बच्चों और औरतों पर गोली चलाते हैं। इमरान खान की बहनें और रिश्तेदार ख़वातीन भी इस वक्त ज़मान पाक में मौजूद हैं, यानी उनकी पूरी फैमिली मौजूद है। और अगर किसी किस्म की कार्रवाई की जाती है तो ये जो जब भी ऑपरेशन होगा व्यूअर्स, ये दिन के उजाले में किया जाए या रात में, ये बहुत सारी कहानियाँ जो है वो छोड़ कर जाएगा, और ये पाकिस्तान के लिए किसी सूरत भी जो है वो कबूल नहीं है। मैं आपको बात बता दूं, वो लोग जो खान साहब से जेन्युइन मोहब्बत करते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान से जेन्युइन मोहब्बत करते हैं, वो लोग जो इदारों से जेन्युइन मोहब्बत करते हैं, जो पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहते हैं, ये नफ़रत के बीज अगर बो दिए गए तो फिर हम एक ऐसी पौध और एक ऐसी नस्ल तैयार करेंगे जो इन तमाम सियासी किरदारों से, इन तमाम सियासी जमातों से हर इलेक्शन में और हर वक्त हिसाब लेगी। याद रखिएगा, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं
جب پاکستان میں سرویز کروائے جاتے ہیں یا پھر جو مردم شماری کروائی گئی، آپ نے اگر فگرز دیکھیں تو ان میں ایسی تعداد ہے نوجوانوں کی جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ عمر کے ایک حصے میں بھی پہنچنا ہے، تو یہ نفرت کا بیج اگر بو دیا گیا تو یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ بار بار عمران خان کو الطاف ذہن سے کمپیئر کیا جا رہا ہے، عقل کے اندھو۔ ایک مقبول لیڈر میں اور ایک دہشت گرد میں فرق تو کچھ چھوڑ دو، اور اپنی عقل پر جو تم نے پردہ ڈالا ہوا ہے کہ سب کچھ عمران خان کے کہنے پر ہوا، آپ کو یہ کیس بھی ثابت کرنا پڑے گا آرمی عدالتوں میں کہ اگر یہ کیس خان صاحب کا آرمی عدالت میں چلا جاتا ہے اور اگر گرفتار کیا جاتا ہے، آپ کو لنکس کریٹ کرنے پڑیں گے جو شاید اتنا آسان نہیں ہے۔ اور پھر صاحب کو بتائیں کہ جنرل عاصم منیر نے سیالکوٹ گیریزن کا دورہ کیا ہے، جہاں کور کمانڈرز گجرانوالہ نے ان کا استقبال کیا، اور اس موقع پر آرمی چیف نے یادگار شہداء کا دورہ کیا اور پھول چڑھائے۔ اپنے دورے کے دوران آرمی چیف سید عاصم منیر نے فارمیشنز کی لگن، بلند حوصلہ اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور پروپیگنڈا، وارفیئر سمیت دیگر چیلنج سے نپٹنے کے لیے تیاری پر توجہ جو ہے مرکوز کرنے کے حوالے سے زور جو ہے وہ دیا ہے۔ ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ تحریک انصاف کے خلاف بیانات دلوانے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور فیصل واڈا جو ہیں انہوں نے ایک تشویشناک اور اشتعال انگیز بیان جاری کیا، یعنی وعدہ معاف گواہ کے طور پر وہ اب سامنے آئے ہیں۔ اچھا، تحریک انصاف کے یہ رہنما 7-8 ماہ پہلے آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ 9 مئی کو جن نوجوانوں کو برین واش کر کے گمراہ کیا گیا ان سے ہمدردی کی جانی چاہیے، یہ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، عبرت کا نشان بنایا جائے۔ جو گزشتہ اکتوبر سے باغی ہیں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے، انہوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا، اور ایسے وقت میں وہ سامنے آئے جب عمران خان کو تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فیصل واڈا صاحب جو ہے نا، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ القادر ٹرسٹ میں وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں، اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ فیصل واڈا کی جائیدادوں کے حوالے سے عابد شیر علی نے لندن کے اندر جو ون ہائیڈ پارک ہے، اسی لین کے اندر جہاں پہ حسن نواز کا دفتر ہے، بہت ساری ایسی جائیدادوں پر جا کر کھڑے ہوئے جو بتایا گیا کہ یہ فیصل واڈا کی ہیں۔ اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ یہ ویڈیوز اور جو کلپس تھے وہ ہمیں اس وقت یہاں پر جو میڈیا ہے ان کی طرف سے بھی دیے گئے، کچھ خاص مخصوص لوگ تھے عابد شیر علی کے ارد گرد، ان کی طرف سے بتایا گیا، اور انہوں نے اس وقت مجھے یاد ہے الفاظ کہ جناب یہ جدادیں میں نے بڑی محنت کے ساتھ عرفان نے اکٹھی کی ہیں، یہ جدادیں کہاں کہاں پر ہیں، اور پھر ایک پروپیگنڈا اسے کہنا چاہیے یا اسے جو بھی آپ نام دیں، کہا گیا کہ یہ دیکھیں جی پاکستان کا پیسہ لوٹ کر یہ جدادیں جو ہے بنائی گئی۔ آج فیصل واڈا صاحب جو ہیں ان کے بیانات کس طرح جاری کروائے جاتے ہیں، اور عابد شیر علی صاحب کیا کوئی کارروائی کریں گے ان کے خلاف، یہ کوئی جا کر عابد شیر علی صاحب سے ضرور پوچھے، کیونکہ عابد شیر علی صاحب نے اس وقت تو بڑی سج دھج کے ساتھ جو ہے وہ ان پراپرٹیز کے سامنے کھڑے ہو کر پریس کانفرنسز کی، لیکن اب کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ 190 بلین پاؤنڈز کی منتھلی کیس ہے، اور نیب نے فیصل واڈا کو بھی جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے آپ اس کے اوپر ویڈیو کیوں نہیں کرتے؟ میں انشاءاللہ 1-2 روز کے اندر آپ کو مکمل تفصیل جو ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ پیسہ پاکستان کن شخصیات کے حوالے کیا اور پھر کیا معاملات بنے، اس کے اوپر پورا ایک اسپیشل جو ہے پروگرام کروں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پیسہ کن شخصیات اور کیا فیصل واڈا سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیونکہ فیصل واڈا نے یہ بات بھی کہی ہے کہ میں اس وقت کابینہ کا حصہ تھا اور میں نے مخالفت کی کہ یہ پیسے جو ہیں وہ آپ کو اس طرح سیٹلمنٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ لگے ہاتھوں آپ جو پاکستان کے بزنس ٹائکون ہیں ملک ریاض صاحب، ان کو بھی ایک نوٹس جاری کر دینا۔ آپ عمران خان کو تو بلا رہے ہیں، القادر ٹرسٹ اور جن لوگوں کا نام آپ لے رہے ہیں کہ جناب سب نے پیسے بنائے، تو پھر آپ یہ بھی چیک کر لیں کہ یہ 160 ملین جو پاکستان کے ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر اس وقت ہیڈ لائنز چلائی جا رہی ہیں کہ جناب یہ سب سے بڑا مقدمہ ہے اور سب سے بڑی کرپشن ہے، تو یہ بھی بتا دیں کہ وہ کس بینک اکاؤنٹ میں موجود ہیں، کہاں پر موجود ہیں۔ یعنی اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو پھر قوم کے سامنے رکھ دیں اور بتائیں کہ عمران خان نے اگر کرپشن کی ہے، اور جس طرح نام لگایا جا رہا ہے کہ جناب 160 ارب کی 160 ملین ڈالر، یہ جو جس کا ذکر کیا گیا 190 ملین پاؤنڈز کا جو اسکیم بتایا جا رہا ہے، تو یہ منتقل کہاں ہوئے اور کون کون سے کردار تھے جنہوں نے دہاڑی لگائی، اس پر بھی قوم کو گمراہ مت کریں،
بلکہ حقائق جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں. ویورز آپ کو بتا دیں کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں بہت سارے لوگوں کو شامل کرانے کے لیے رابطے جو ہیں وہ شروع کر دیے ان تمام لوگوں کے جو تحریک انصاف سے الگ ہو رہے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ان کا جہاز چلے گا اور جہاز میں لوگوں کو بٹھا کر یا تو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل کروایا جائے گا یا پھر نون لیگ میں. لیکن خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ان سے رابطے میں آ گئی ہے اور یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے باقی دھڑے کو یا تو شاہ محمود قریشی یا اسد عمر کے حوالے کیا جائے گا. حقیقی بنا دیں گے پی ٹی آئی یا پاکستان بنا دیں گے, جو مرضی بنائیں, لیکن اس ملک کے اندر عمران خان ایک ہی ہے, ون اینڈ اونلی, اور اسے کوئی جو ہے نا وہ ختم نہیں کر سکتا. اب حالات جو ہے وہ شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ شاید خان صاحب کے ہاتھ سے نکل گئے, لیکن میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوا. یہ سیاست ہے اور یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر نواز شریف, چونکہ یہ بات تو میں نے 3 سال پہلے کہنا شروع کر دی تھی کہ یہ پاکستان کی حکومت نے نہیں کیا, آپ ان طاقتوں سے پوچھیں جن کے کہنے پر نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھیجا گیا. جنرل باجوہ, ہم تو اس وقت سے نام لے رہے تھے, آج جو خواجہ آصف انہوں نے ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر کہہ دیا کہ جناب اس حکومت نے نہیں بھیجا, جنرل باجوہ نے بھیجا ہے. یعنی آپ جنرل باجوہ سے ڈیلیں کر رہے ہیں, آپ جنرل باجوہ سے جو ہے وہ فائدے حاصل کریں اور پھر جنرل باجوہ کا گریبان بھی پکڑ لیں, اور پھر بعد میں جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل جو ہے, آج آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل یہ کیوں بات نہیں کرتے کہ نہیں ہونا چاہیے. وہ یوں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نواز شریف کو پاکستان سے نکلوانے میں جنرل باجوہ تھے, ان کے حکم پر ججز نے یہ فیصلہ دیا اور ایک اسٹامپ پیپر کے اوپر جنرل باجوہ کو نکال دیا گیا. وقت بدل جاتا ہے, حالات بدل جاتے ہیں, تو آئی ایم ویری ہوپ فل, آپ بھی ہوپ فل رہیں. خان صاحب سیاست دان نہیں ہیں, اسی لیے سب کچھ ہوتا ہے. اگر وہ سیاست دان ہوتے نا تو شاید حالات جو ہیں وہ کہیں کہ کہیں نکل جاتے. خان صاحب کو فوری طور پر پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک ریلی کا اعلان کریں, سڑکوں پہ لوگوں کو موبلائز کریں, اور پھر آپ ہوا کا جو رخ ہے وہ دیکھیے گا کیسے بدلتا ہے. اس وقت تو وہ 50 کی ٹولیاں جو ہیں فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکل رہی ہیں, تو آپ ایک ریلی نکالیں اور اس کو نام دیا جائے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا. پھر دیکھتے ہیں کہ دفعہ 144 جو ہے یہ کیوں لگاتے ہیں اور کس طرح لگاتے ہیں. خان صاحب سیاست دان نہیں ہیں, ایک لیڈر ہیں, تو لیڈر جس طرح بیہیو کرنا چاہیے وہ ویسے کر رہے ہیں. انفارچونیٹ ہے کہ ان کا مقابلہ پاکستان میں خون خار جو سیاستدان ہیں ان کے ساتھ ہے. تو سیاستدان جو کچھ کر رہے ہیں آئی ایم ناٹ سرپرائز. اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے جو بھی حالات ہوں بہتر کرے, چونکہ اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ سب سے اہم ہے. ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.